الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن الحکیم فرقان المجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور دنیا کی یہ زندگی ایک کھلی گمراہی ہے، کھیل ہے، اور بے شک آخری گھر یقیناً جو آخری گھر ہے وہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی قرآن پاک کی اس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کھیل تماشا فرمایا، اور اس کے بدلے آخرت کی جو زندگی ہے اس کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ اور عرفہ اور اصل فرمایا۔ پیچھے ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 پڑھی تھی، تو آج سورہ عنکبوت کی اس آیت سے ہم شروع کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جو سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث 2465 نمبر کی درج ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو صرف دنیا کی فکر ہوگی، جس شخص کو صرف دنیا کی فکر ہوگی، اللہ اس کا کاروبار پریشان کر دے گا۔ یعنی کاروباری معاملات کے اندر وہ پریشان ہی رہے گا، مطمئن نہیں ہوگا، اور پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ صرف دنیا کے اندر ہی ترقی اور ترقی اور ترقی کے پیچھے چلتا رہے، اپنے کام کو بہتر سے بہتر کرے، اس کو کسی اور بات کا نہیں پتہ۔ نماز بیچ میں آئی، اگر نمازی تو نہیں میں کہہ سکتا اس کو، اور جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، بیچ میں اگر آئی تو ٹائم ملا تو پڑھ لی، نہ ملا تو کام کو پہلے ترجیح دی، نماز کو پیچھے ہٹا لیا، خیر ہے پڑھ لیں گے نا نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی پریشانی ہی ہے، بے شک اس کو محسوس نہ ہو، لیکن یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ وہ ایک اصل سے ہٹ کر نقل کی طرف جا رہا ہے، فوٹو کاپی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ اصل اس کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ اس کا کاروبار پریشان کر دے گا، یعنی کاروبار میں اس کو پریشانی آتی رہیں گی، اور ہر وقت اسے فکر کا اندیشہ رہے گا، یعنی فکر کا اندیشہ اس کو ہر وقت آتا رہے گا کہ ہو اگر اج دی دیہڑی نہ لگی تو میں شام میں روٹی کتوں کھاواں گا۔ کچھ حالات بھی ہمارے اس طرح کے ہو گئے ہوئے، وہ آج مطلب پیسے نہیں ہیں تو کچن کیسے چلے گا ہمارا، میں کچن کی فکر پڑی ہوئی بہت ہر وقت۔ ٹھیک ہے کچن کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کچن کے پیچھے دینی معاملات کو ہی چھوڑ دو، آپ بس کچن اور بس کچن ہی رہ جائے۔ تو یعنی یہی فکر اس کو رہے، اور دنیا میں سے بھی اسے صرف وہی ملے گا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو ملے گا وہی، جتنی مرضی ہو اس کی نا فکر کر لے کہ میرے پر فاقہ آ جائے گا، فکر آ جائے گی، پیسے نہیں ہیں میں کیا کروں گا، لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو جو مرضی کر لے ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں ہے، جو نصیب میں ہے، جو اس کو ملنا ہے، جو نصیب ہے اس کا، اور جس کا مقصد آخرت ہوگا۔ مطلب اگر دو بندے ہیں نا، ایک کا مقصد آخرت، ایک کا مقصد اس دنیا والے کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنے فقر کا اندیشہ لگا رہے گا کہ میں اگلے فاقے چ نہ ٹوٹ جائے، میرا کچن نہ خراب ہو جائے، میرا روٹی کیویں کھاواں گا میں، مطلب وہ اسی فکر میں ہی لگا رہے گا، اور سارے کام یہ فکر ہی رہن گے، اور کاروباری معاملات کے اندر بھی کسی جگہ سے غلطی کوتاہیاں بھی اسے فکر ہی کرے گا، اس سے چکر ہی کرے گا، کدھر نہیں بھی کرے گا، مطلب اسی چکر میں وہ لگا رہے گا۔ اور ایک شخص جس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد نہ تو کاروبار ہے، نہ دنیا ہے،
نہ اس کی وہ بہت پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے کاروبار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اپنے معاملات ٹھیک رہے، روزی ہمیں اللہ ٹھیک دیتا رہے، لیکن اس کا مقصد آخرت ہو، اس کا ٹارگٹ آخرت ہو۔ اب اس کے لیے اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کا کاروبار ٹھیک کر دے گا۔ مطلب اس کی نظر کاروبار پہ نہیں ہے، اس کی نظر، دوسرے لفظ میں یہ کہہ لو کہ اس کی نظر اپنے رب پر، وہ اپنے اللہ پر توکل کیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اپنا تزکیہ کر رہا ہے، توکل اللہ پہ کر رہا ہے، اور اس میں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، احکامات خداوندی کے اندر رہتے ہوئے وہ رزق کی تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر حکم خداوندی آتا ہے، اذان آتی ہے، وہاں پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہاں کاروبار کو ایک سائڈ پہ کر لیتا ہے، یعنی کہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ آخرت ہے۔ تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کا کاروبار ٹھیک کر دے، اور اس کے دل کے اندر بے نیازی پیدا کر دے گا۔ بے نیازی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بے نیازی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بے نیازی سے مراد کہ وہ بندہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا، یعنی رب اس کو دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اب دنیا اس کے پیچھے ہوگی، جس کو وہ دنیا سے بے نیاز کرتا ہے۔ دیکھو اللہ خود فرماتے ہیں، سورہ الاخراس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں کسی کی، نہ دنیا کی اس کو پرواہ، نہ ہماری بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ہماری پرواہ کرتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ پابند نہیں ہے، وہ تو خود مالک ہے، شہنشاہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر کوئی ہوگا تو وہ پابند ہوگا نا، وہ تو اس کے اوپر تو کوئی نہیں ہے، وہ تو خود سب سے اوپر ہے۔ تو جو اس پہ توکل کر دے گا تو پھر وہ اپنی جو سمدیت ہے، سمدیت ہے جو اس کی جو بے نیازی ہے، اس بے نیازی سے وہ اس بندے کو فیض عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ بھی دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور جب بندہ دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جتنے بھی اولیاء کرام کے ہم تذکرے پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، انبیاء کرام تو ایک بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں نا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اولیاء کرام کے جو ہم باتیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اس میں آپ چیز دیکھو کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی دنیا کی۔ ان کی جو سب سے پہلی خصلت ہوتی ہے نا، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی؟ ان کو کس کی پرواہ ہوتی ہے؟ وہ جو مالک ہے، جس کے پاس جانا ہے، جس کے سامنے حاضر ہونا ہے، صرف اس کی پرواہ، باقی ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ ان کی نظر آخرت پہ ہوگی تو اللہ رب العزت پھر ان کو بے نیازی عطا کرے گا، اور بے نیازی ان کو دنیا سے بے نیاز کر دے گی، دنیا کی طلب ہی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو دل کے اندر بے نیازی پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ نعمت ملتی ہے، جس کو یہ نعمت ملتی ہے، اب یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، وہ دنیا اس کے آگے آگے، لیکن اس شخص کے دنیا پیچھے بھاگے، یعنی دنیا اللہ اس کو عطا کرے گا اور کر ہی دے گا۔ اب فیصلہ بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دنیا کو پیچھے لگانا چاہتا ہے یا خود دنیا کے پیچھے لگنا چاہتا ہے۔ اس وقت ہم سارے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں صرف دنیا چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، بس۔ اس میں نماز جاتی ہے تو جائے، اس میں کوئی دینی فریضہ جاتا ہے تو جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف دنیا چاہیے۔ اور دنیا پھر اللہ رب العزت سورۃ الفاتر میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو مختصر کر کے اس کو اختتام پہ لے آؤں۔ 2-3 جمعے ہم محبت دنیا پہ چل رہے ہیں، تو پھر سورۃ الفاتر میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے،
اب اللہ یوں سمجھے کہ جس طرح وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. قرآن کا ایک طرح سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن سے جو اگر آپ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہو نا، تو اسی طرح سے جس طرح آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھو اس آیت کو پڑھ کے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ میرے سے مخاطب ہے؟ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں میرے لیے مجھے کیا کہا جا رہا ہے. ہم سب پڑھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے بات کر رہا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت اس طرح سے ہم سے مخاطب ہے کہ جس طرح ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے دیکھو میرا وعدہ جو ہے نا، اپنا نام لے کے کہہ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے یار میں مطلب اللہ کا وعدہ یار سچا ہے، ان کے لیے غلط نہ کر بیٹھنا. تے کدھرے تسی دنیا دی محبت یا دنیا تانوں دھوکھے 'چ نہ پا چھڑے. جس طرح سے کہنا تینوں یار فلانا بندہ دھوکھے 'چ نہ پا رہے. یعنی رب آپ سے اس انداز میں بات کر رہے، ٹھیک ہے نا. وہ رب جو پابند نہیں ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کرے، لیکن وہ پھر بھی اس طرح سے بات کر رہا ہے، اتنی محبت سے بات کر رہا ہے کہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور کہیں وہ دھوکے باز پہلے کہتا دنیا دھوکے میں نہ تجھے ڈال دے، جس طرح آپ نے سامنے بات ہو رہی ہے. وہ ویکھیں یار کدھر وہ جڑا بڑا دھوکے باز ہی نا، وہ تم دھوکھا نہ دے دے، ٹھیک ہے نا. اب دھوکے باز کس کو کہہ رہے ہو؟ شیطان کو، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ بار بار کہہ رہا ہے وہ کو بچ کے رہی، وہ کو بچ کے رہی، وہ تینوں دھوکے 'چ نہ پا چھڑے، ٹھیک ہے نا. اب پھر بھی ہم نہ سمجھیں کہ یار اتنے پیار سے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اور اتنے پیار سے ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے کہ تم دنیا دے دھوکھے 'چ کلے پیا کہ تم کدھر اپنی آخرت خراب نہ کر پویں. میں وہ پچھلی جو آیت ہے نا اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اور پیچھے جو حدیث آپ کو سنائی ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، اب میں آپ کو ایک اس کا نا سب کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ کہن دیا کہ یار ایک گل سن میری، تے بندہ تو میرا ہے، رب تیرا میں ہاں، ٹھیک ہے. تے میں تینوں کہن دیا ہاں کہ یار میرے گل میرا وعدہ میرا سچا ہی، جھوٹا نہیں ہوں. میں جو کیا ہے ان جو ہون دیا ہی تے ہو جانا ہی، اپنے اپنے ٹائم تے سارا کچھ ہوندا جانا ہی، اور سارا کچھ میرے اختیار 'چ ہے گئی. تو میرے تے توکل کر کے ویکھ تے صحیح ایک باری. تینوں تکلیف دے اندر راحت بھی میں ہی دینی ہے، تے تکلیف دے اندر تکلیف بھی تینوں میں ہی دینی ہے، ٹھیک ہے نا. بلکہ ایک جگہ پہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے کو تکلیف دی جاتی ہے نا، تکلیف بھی اسی کی طرف سے، شفا بھی اسی کی طرف سے، دکھ بھی اسی کی طرف سے، آسانی بھی اسی کی طرف سے. دکھ بے شک اسی کی طرف سے لیکن ہمارے اپنے کسی عمل کے وبال کی وجہ سے، سکھ بھی اسی کی طرف سے لیکن ہمارے کسی اچھے عمل کی وجہ سے، یا کسی نے ہمیں دعا دے دی یا ہم نے بھی دعا مانگ لی تو اس کے صلے میں سکھ بھی آ گئی. یعنی چیزیں ساری اسی کی طرف سے آ رہی ہیں لیکن سبب جو اس میں بن رہے ہیں وہ ہمارے اعمال بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہا دیکھ یار تم کلے دھوکھے 'چ نہ رہ جائیں، سارا کچھ تو میرے کو لے گئی، ٹھیک ہے نا. دنیا جہدے پیچھے تو دوڑ لائی ہوئی ہے یہ مگر لگ کے تم کدھر آخرت میں اس تو آلہ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جی دنیا ہے نا یہ ایک سمندر کے اندر انگلی ڈبوو نا تے انگلی باہر کڈو تے جڑا ایک قطرہ ہے نا اللہ کے نزدیک ایک قطرہ بھی نہیں ہے، جنوں اسی بہت وڈی دنیا دے مگر اسی دوڑ لان ڈے نا، وہ فرماتا ہے قطرہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک جگہ تے ارشاد فرمایا کہ اے مچھر دے پر جنی بھی دنیا دی اللہ دے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے. تو جدو بندہ دنیا پیچھے دوڑے تو پھر وہ بندے دی حقیقت اللہ دے نظر کی رہے گی. اللہ اے چیز باور کران دیا وہ ہوئے جدے مگر دوڑن دیا نا میرے نزدیک وہ کوئی وقت نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے نا. تیرے واسطے میں آخرت تیار کر کے رکھی ہوئی،
तेरे वास्ते मैं जी जन्नत तेनों नज़र नहीं आउन डी, लेकिन तेनों दसन डिया वां मेरे वादे सच्चे नहीं। जन्नत है ही, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 100 ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100 ਕਦਮ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ ਫਿਰੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ मैं ही पैदा की हुई। यानी वो सारी चीज़ें आपको वो बता के, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वेखेंगे धोखे च ना पै जाइए, तो धोखे च सारियां मेरिया गल्लां नूं किसी पासे पर्दा ना कर दी, सारियां सच्चियां ने जिहड़ियां तैनूं कहण दियां। यानी सब तो पहला उन्हें अपन गल्लां नूं सच कहण वास्ते बुन कहा कि वेखियो किधरे तू ना मेरिया गल्लां नूं मेरे वादियां नूं झूठा ना समझ लई, सच्चियां नहीं। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਝ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਤੌਬਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਤੌਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕੱਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਝ ਮਾफ़ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ख़त्म कर छड़ांगा। ख़त्म करन तो बाद फिर की करांगा, फिर मैं नेकियां लिख देंगा उन्हीं। यार एडा करीम रब, एडा रहीम रब, तुसी दुनिया का किसी ने सताया हो हाँ तो उसको माफ़ी मंगन टुर जाओ तो भी पहाड़ ते चढ़ जाता कि मेरे को माफ़ी मंगन आ गई। तो तुहानूं आप आवाज़ मार के कहन दिया जे तू मेरे को माफ़ी मंगे सच्चे दिल नाल, दिल तेरा सच्चा होना चाहिए। ज़बान तो इकरार कर, ज़बान हिले तेरी, दिमाग मुतवज्जो होवे मेरे वाल, दिल च दोबारा गुनाह करने की नीयत ना हो, तो मेरे वाल रुख करन दा भी तेरे कोल पूरा पक्का प्लान तो कीता होवे। तो फिर मंग, तो फिर वेख मैं तेनों माफ़ भी करांगा, फिर मैं तेरे गुनाहां नूं धोवांगा, फिर गुनाहां की जगह ते नेकियां भी लिखांगा। ठीक है ना, तो दोबारा फिर तेरे को कल गुनाह हो जाए, दोबारा तेरी नीयत नहीं सी गुनाह करन दी, लेकिन तेरे को फिर हो जाए, तू फौरी तौर पर होर काम कोई नहीं, फिर माफ़ी मंग मेरे को, मैं फिर माफ़ कर दें। तू 70 बारी भी तौबा तोड़े तो 70 बारी भी माफ़ी मंगे, मैं 70 बारी इंज ही माफ़ करांगा। एडा रहीम है। लेकिन कहता जे साह टुट गया तेरा, तो साह टुटन तक भी तू तौबा ना की तो माफ़ी ना मंगी, तो फिर मेरी एक सिफत कहार भी है, फिर मैं जब्बार भी हाँ, फिर मैं कहार भी हाँ, फिर मैं मुमीत भी हाँ, फिर मैं मुजिल्लो भी हाँ, फिर भी मेरी सिफत नहीं। फिर वह मेरी पकड़ कितनी सख्त थी,
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂਬਾ ਪਿਘਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਿਆ ਜਾਂ ਧਾਤ ਪਿਘਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਹੀਮ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੋਹਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਲਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਲਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਰਾਹਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦਾ ਉਲਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਸੀਤੇ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਘੜੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਤਬਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇ। ٹھیک ہے نا. ہماری اللہ رب العزت ہم سب پر رحم کرے، ہمیں اپنی نگاہ آخرت پر، ہماری نگاہ جنت پر، ہماری نگاہ اللہ رب العزت کی جو رحیمی والی ذات ہے اس پر اور اس کی تابع داری کی طرف، ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہو، پھر آپ کی مشکلات جو ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی، پھر آپ کی یہ دنیا آسان ہو جائے گی۔ دنیا میں رہنا ہے ہمیں، میں نے جو پچھلی دفعہ بات کی تھی وہی بات کر رہا ہوں، دنیا میں ہم نے رہنا ہے، ہم نے اس دنیا سے تارک نہیں ہونا، دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو دل کے اندر نہیں بسانا، خود دنیا کے اندر، دنیا کے اوپر رہنا، دنیا کو اپنے نیچے رکھنا، اپنے دل کے اندر دنیا کو نہیں آنے دینا۔ دل کے اندر دنیا نہیں آئے گی، دل کے اندر کون آئے گا؟ دل کے اندر اللہ آئے گا یا اللہ کا نور آئے گا، اور وہ اسی دل میں آتا ہے جو دل صاف ستھرا مزکا ہو، جس کی صفائی، جس طرح نماز بغیر صفائی کے نہیں ہوتی نا، اسی طرح اللہ بھی اس دل کے اندر اپنی تجلی نہیں ڈالتا جس دل کے اندر معصیت دنیا ہو، مادیت دنیا ہو، طلب دنیا ہو، پیار دنیا کا ہو، محبت دنیا کی ہو، پھر اللہ رب العزت بھی اس طرف نگاہ نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس دھوکے سے محفوظ رکھے، اللہ اس دھوکے سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ میرے خیال سے ماہانہ محفل کا بھی آ رہا ہے، تو ہم اس خطبہ دنیا سے نکل کر، تو محفل کا خطاب پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، وہ جہاں جائے گا وہیں پر ہوگا۔ اس سے نیکسٹ انشاءاللہ جو تکبر ہم نے چھوڑا تھا اس تکبر پہ بولیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو باتیں ہوتی ہیں خدا را ان کو مزے لینے کے لیے نہ سنا کرے، ان کو اپنے اندر اتارا کریں، اپنے دل کو صاف اور ستھرا کریں۔ جس طرح آپ اپنے آپ کو نکھارتے ہو نا، ظاہر کو نکھارتے ہو، کہندے نے منو دیکھن والا مطلب وہ سامنے میں سونا لگا، دوسرے لفظ پنجابی جہاں کہ میں کسی کے سامنے میں سونا لگوں، تو
تو سونا لگنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہو، اپنے چہرے کی بدنمائی ہو تو اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یاد رکھو، ایک ذات برحق جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک اللہ بھی ہے جو آپ کے اندر کو بھی باہر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے باہر نو سنوار لی اندر نو بھی سنوار لے، میں تے تیرے اندر نظر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اندر کو سنوارنے کے لیے نا ان باتوں کو اپنے اندر اتار لو، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اندر اتار لو۔ آپ بہت قیمتی لباس پہنو نہ پہنو، اس کی آپ کو طلب نہیں ہونی چاہیے، اللہ دے تو پہن لو، لیکن جو لباس پہنو وہ پاک ہو، پلیت نہ ہو، صاف ستھرا ہو، ہر وقت پاک رہنے کی کوشش کرو، پلیت نہ رہو، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان پلیت نہیں ہوتا، گندا ہو سکتا ہے مسلمان، کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، کام کرتے کرتے ہاتھ کالے ہو سکتے ہیں، مزدوری کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی دین آپ کو اس بات سے آپ کو دور نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا سمجھا رہا ہے آپ کو کہ یار پاک رہ، پلیتی نہ تیرتے ہو، غلاظت تیرتے نہ ہو، ظاہر بھی پاک رہ تو اندر بھی پاک رکھ، اندر بھی صاف رکھ۔ اگر ظاہر بھی تو باطن بھی، یعنی اندر بھی تو ظاہر بھی دونوں صاف ہو گئے تیرے، تو پھر تین تزکیے دی منزل طے کرنی تیرے واسطے آسان ہو جائے، دین نو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آج میں اپنے اس حب دنیا کے سبجیکٹ کو ختم تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن فی الوقت اس کو اگلے سب ٹاپک پہ جانے کے لیے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں۔ لیکن کلوز کرنے سے آپ سے ایک ہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک صاف ستھرا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اندر صاف ہو گیا نا، ایک بات اور دساں تمہیں، تسی دیکھے گا بعض لوگ رنگ دے بھی ایڈے سفید نہیں ہوندے، گندمی رنگ، بعض دا رنگ بھی کالا، ٹھیک ہے، لیکن چہرے تے ایک اٹریکشن ہوندی، دیکھ کے دل کردا یار یہ کول بئیے۔ بعض گورے ہوندے نے چٹے رنگ دے، لیکن وہ انج ویکھ کے تین دھیان اگے کر کے نکل جائے، یعنی وہ اندر جچدے ہی نہیں ہے۔ بس کالے ہوندے نے جچن دے ہوندے نے، کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ وہ اندر جڑا ہے نا وہ صاف ہوندا۔ تسی اندر صاف کر لو، تہاڈیاں شکلاں ساریاں بظاہر بھی سونیاں، لیکن اندر صاف کر لو، یقین کرو۔ اسی وظیفے کرنے ہیں نا، یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ لے یار، میں دنیا میرے کے مسخر ہو، یا فلانا بندہ میرے وال متوجہ ہو جائے، نہیں، میں گل کردا ہونا تسی اپنے اندر نو صاف کر لو تاکہ اللہ دا نور تہاڈے وال آ جائے۔ اگر اندر اللہ دا نور آنا شروع ہو گیا نا، تو نہ تو تہانوں وظیفہ ودود دی ضرورت پینی، ٹھیک ہے نا؟ نہ کوئی چیلے دی ضرورت پینی ہے کہ دنیا تہاڈے اگے پیچھے ہوئے، نہ پھر انہیں آپ ہی دنیا دے دل دے اندر ویکھن والی اکھ دے اندر وہ چیز پیدا کر دینی ہے کہ جدوں انہیں ویکھنا نا تہاڈے چہرے وال، تو انہیں تسی چنگے لگنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اے چیز اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ رب العزت تہاڈے تے بھی، میرے تے بھی، ساڈے سارے تے اپنا کرم، اپنا فضل تے اپنا رحم کرے، سچائی دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک نو پڑھیا کرو تے سمجھ کے پڑھیا کرو، اور اگر کسی جگہ تے سمجھ نہ لگے تو او دے واسطے کوئی صاحب علم کول جا کے او دا پوچھ لیا کرو کہ میں اے پڑھیا تے منوں اتھوں سمجھ نہیں لگتی، تو منوں تھوڑا جہا سمجھا دیو۔ صاحب علم بھی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والا بھی ہو، آپ دی ذاتی اطہر دے اندر نقص نکالنے والا نہ ہو، اس کو جا کے اپنے سمجھو۔ پھر دیکھو تمہیں قرآن پڑھن دا مزہ کیوں ہوتا، جس نے تمہیں دسن دیا نا اللہ گلاں کردا، تسی ایک نہیں بے شمار آیات اندر تمہیں لگے گا کہ جس طرح میرے سامنے بہ کے میرے نال گلاں ہون ڈیاں، تو جدوں انج لگے نا تو پھر تہاڈوں تے پیار رب تے ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر وہ ایڈے پیار دے نال تمہیں کہن ڈیا نا یا ایھا الناس، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی جگہ تے اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا، اوے اے میرے بندے، اوے اے میرے لوگوں، کتھے جان دے، اور اے یا کہہ کے مخاطب کردا ہے ساڈے نال رب،
ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਹੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਠਲਾ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਣ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫਰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਯਊਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਯਗੂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਨਕੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗਾਂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੁਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਹਟਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪੱਕੇ ਠੀਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਕਈ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाह।